نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج جس ٹاپک پر لب گشائی کرنی ہے وہ ہے رسالت محمدی کی خصوصیات۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جو کمالات علیحدہ عطا فرمائے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں یکجا کر دیے، ایک ساتھ کر دیے۔ بقول شاعر حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ فرمایا گیا کہ بھئی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کمال کا حسن عطا فرمایا تھا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ یا کمال عطا فرمایا وہ مردوں کو زندہ کرنا یا لیپروسی یا جذام کے مریضوں کو ٹھیک کرنا۔ اسی طرح ید بیضہ داری حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ، ایک تو وہ تھا لاٹھی اور ایک ان کا چمکتا ہوا ہاتھ۔ یہ نبی کریم کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری، کہ یہ ساری خوبیاں، وصف، کمالات ان میں ہم نے علیحدہ رکھے تھے، ان کو عطا کیے تھے، لیکن اے پیغمبر آخری زمان آپ میں یہ تمام خوبیاں ہم نے یکجا کر دی ہیں۔ تو آج رسالت محمدی کی خصوصیات کے سلسلے میں جو ٹاپک دیا گیا ہے، جس پر لب گشائی کرنی ہے، اس کی جو نمایاں خصوصیات وہ درج ذیل بیان کی جا رہی ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 20 پر۔ سب سے پہلے ہے جی عمومیت۔ عمومیت، عام۔ نبی کریم سے پہلے والی جتنی بھی امتیں گزری ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، وہ ایک مخصوص علاقے یا قوم کی طرف تھے۔ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بہت سے رسول یا نبی آئے، ہر ایک کی شریعت یا صحیفہ کہیں یا کتاب کہیں، کچھ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے اور کچھ کو نہیں، وہ پچھلے نبی کی شریعت کو کنٹینیو کرنے کے لیے آئے۔ لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، یہ تمام جہانوں کے لیے ہیں، تمام جہانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے۔ تو اس میں جو پہلی خوبی جو بیان کی گئی ہے وہ ہے عمومیت، عام ہونا، خاص نہ ہونا۔ نبی کریم سے پہلے آنے والے انبیاء کی نبوت کسی خاص قوم یا ملک کے لیے ہوتی تھی، مگر آپ کی نبوت قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن سے ارشاد فرما کر اس بات کو واضح فرما رہے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 158 158، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اے لوگو میں رسول ہوں اللہ کی طرف سے تم سب کے طرف آنے والے۔ تو ایک بات تو یہ واضح ہوگی
کہ یہ کسی خاص قوم، لوگوں یا کسی علاقے کی طرف نہیں، بلکہ آپ کی رسالت یا نبوت جب آئے اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہے، مخصوص نہیں ہے۔ اس سے پہلے والی کتابوں پر ایز اے مسلم ہمارا بلیو ہونا چاہیے کہ وہ آسمانی کتابیں ہیں۔ کیوں؟ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہیں، جزو لازم ہیں۔ اگر ہم نہیں مانتے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ چیزیں قرآن سے واضح، قرآنی نص سے ثابت ہیں، قرآنی آیت سے ثابت ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، 5 باتیں واضح طور پہ کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر اور آخرت کے دن پر۔ واضح ہوگی بات۔ لیکن شریعت صرف محمد کی چلے گی، کتاب مانیں گے سب، جیسے تورات، زبور، انجیل، یہ بھی الہامی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، لیکن شریعت صرف اور صرف محمد کی چلے گی۔ کتاب کی ہدایت یا اس پر عمل کرنا، صرف قرآن پر عمل کیا جائے گا، قرآن کی ہدایت پر عمل کیا جائے گا، قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا، باقی ساری چیزیں ختم۔ نمبر 2 خوبی آ گئی، پہلی شریعتوں کا نسخ، ختم کرنا، کینسل کرنا۔ قرآن سے پہلے جو شریعتیں آئی تھیں، جتنے انبیاء آئے تھے وہ شریعتیں لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، جتنے انبیاء بھی آئے، لیکن نبوت اور رسالت جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئی تو باقی تمام شریعتیں کینسل ہو گئی۔ نبی کریم کی شریعت نے آپ سے پہلے آنے والے انبیاء کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا، کینسل کر دیا، ختم کر دیا۔ اب صرف شریعت محمدی پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 85، کتاب میں کریکشن کر لیں، تصحیح کر دیجیے گی، وہاں 5 اور 3 لکھا ہوا ہے جو کہ غلط ہے۔ 85 وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، سورہ آل عمران آیت نمبر 85۔ جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو کھوجے گا، تلاش کرے گا کہ بھئی یہ نہیں، یہ وہ والا نہیں، وہ سو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ دیکھو بہت سے بچے سوال کرتے ہیں کہ شریعت محمدی سے پہلے جو لوگ چلے گئے ان کا کیا ہوگا؟ بھائی وہ اپنے نبی کی شریعت پر کاربان تھے۔ ہاں ایک بات ہے، نبی کریم کو نبوت ملنے تک یہ درمیان والا جو عرصہ ہے 40 سال 6 ماہ 8 دن، اس وقت ان کو اقرا بسم ربک الذی خلق، اس سے آپ کو نوازا گیا۔ اس سے پہلے والا جو ڈیوریشن ہے وہ کسی نہ کسی کی شریعت تو چل رہی تھی نا جی۔ بہرحال ہمیں اس چیز میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن جیسے ہی شریعت محمدی کا آغاز ہوا اقرا بسم ربک الذی، اس کے بعد اگر کسی نے کوئی اور شریعت اپنائی، کوئی اور دین کو کھوجا یا اس کی تلاش کی، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3 کاملیت، تکمیل تک پہنچانا، آخر تک پہنچانا، کمپلیشن یا اکمپلشمنٹ۔ نبی کریم پر اللہ تعالیٰ کے دین کی تکمیل ہو گئی، آپ کو وہ دین کامل عطا فرمایا گیا جو تمام انسانیت کے لیے کافی ہے، اس لیے آپ کسی دوسرے دین کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 سے کلیئر کر رہے ہیں، واضح طور پر ارشاد فرما کر کہہ رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی،
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں نے مکمل کر دیا تم پر تمہارا دین اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت، اور پسند کیا میں نے تمہارے لیے دین اسلام۔ دین اسلام، مذہب کی بات نہیں آئی جی۔ تو اسی لیے خطبہ حجت الوداع میں، عرفات کے میدان میں، ذی الحجہ کا مہینہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاید آج کے بعد میں آپ میں موجود نہ ہوں۔ اسی بات کی طرف اشارہ کر کے کہا تکمیل دین ہوگی نا، جس مقصد کے لیے بھیجا گیا وہ اپنے پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ تو آپ کے رفیق یار غار حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ سمجھ گئے کہ اب آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو یہ جی کاملیت، نبی کریم کی رسالت کی خصوصیت کہ آپ کے بعد اب کوئی اور دین نہیں آئے گا، کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، کوئی اور شریعت نہیں آئے گی، کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ تکمیل ہو گئی۔ چوتھی خصوصیت حفاظت کتاب، تورات، زبور، انجیل اور بہت سے صحائف آسمانی جن کے بارے میں میرا اللہ بہتر جانتا ہے کتنے ہیں۔ کیوں؟ بہت سے مفسرین نے تعداد کم و بیش بتائی ہے 1,24,000۔ تو اگر 1,24,000 تعداد ہے تو 1,24,000 صحائف بھی تو ہوں گے نا جی، کتابیں بھی تو ہوں گی نا۔ لیکن 4 کا ذکر ہمارے سامنے آتا ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اور پہلے والے نبیوں کی چھوٹے چھوٹے کتابچے، صحائف ان کے پاس تھے۔ ان میں سے کسی ایک کا ذکر بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہو، صرف ایک کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور وہ ہے قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا، آگے چل کر آئے گا، اِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ حجر کی آیت ہے۔ بے شک اس ذکر، اس نصیحت کے نازل کرنے والے ہم، اور اس کی حفاظت یا نگہبانی کے بھی فرائض ہمارے ہی ہیں۔ پہلے انبیاء پر نازل ہونے کتابیں یا تو بالکل ناپید ہو چکی ہیں ہی نہیں ہیں سرے سے، یا اپنی اصلی صورت میں باقی نہیں ہیں۔ اگر ہیں بھی تو اس میں ان کے ماننے والے جو ہیں، ان کے پیروکار جو ہیں، حواری جو ہیں، انہوں نے ان میں رد و بدل کر دیا ہے، چینجز کر دی ہیں، جس سے ان کتابوں میں صحیح اور غلط تعلیمات اس قدر گڑ مڑ ہو گئی ہیں کہ صحیح سے غلط کو جدا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ مگر خاتم الرسل، نبی کریم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کی آیات 1400 سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود اسی صورت میں موجود ہے۔ تو جس کا ذمہ میرا رب لے، اس میں کوئی کمی بیشی کر سکتا ہے؟ چیلنج کیا ہوا، اس وقت سے چیلنج کیا ہوا ہے کہ جو کچھ میں نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اس میں اگر آپ کو ذرا بھی شک ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، مجھے چھوڑ کے اپنے حمایتیوں کو بھی لے آؤ۔ امپاسبل۔ اس کے ایک ایک حرف میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ قرآن مجید نہ صرف کہ یہ تحریری طور پر محفوظ ہے بلکہ لاکھوں انسانوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہے، سبحان اللہ، جنہیں ہم حفاظ کرام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست انتظام کیا ہے، یعنی کہ ریٹن میں بھی ہے اور لرن بائی ہارٹ، زبانی یاد کرنے کے سلسلے میں بھی ہے۔ 5ویں خوبی رسالت محمدی کی، سنت نبوی کی حفاظت۔ جس طرح قرآن پاک کی حفاظت کا انتظام فرمایا، اسی طرح نبی کی سنت کی حفاظت کا بھی انتظام فرمایا۔ اللہ کی طرف سے نبی کریم کی سنت کی حفاظت کا بھی عظیم الشان انتظام کیا گیا۔ کیسے؟ ہر دور میں محدثین اکرام، محدث کی جمع حدیثیں لکھنے والے، ایسی جماعت موجود رہی جس نے سنت نبوی کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔
6 تو آپ کے سامنے ہیں نا جی، جنہیں آپ سے ہائے ستہ کہتے ہیں، بخاری، مسلم، داؤد، سنن ابن ماجہ، ترمذی اور 6 کتابیں یہ۔ تو ان 6 کا کیسے بندوبست کیا ہے؟ لاکھوں احادیث ان میں موجود ہیں۔ چونکہ سنت قرآن مجید کی شرح ہے، یعنی قرآن مجید کو ہم سنت کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں، جو قیامت تک انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، یعنی کہ ہم ان کے مطابق اگر عمل کریں گے، اپنی زندگی میں لاگو کریں گے تو قرآن مجید کو ہم سمجھ بھی پائیں گے، بلکہ دوسروں تک بھی ہم انہیں پہنچانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ اس لیے اللہ نے جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام کیا، اسی طرح سنت نبوی کا بھی انتظام کر دیا۔ اب دیکھو حفاظ کرام قرآن مجید ان کو یاد ہے، لیکن محدثین اکرام بھی ہیں جنہیں لاکھوں کے حساب سے حدیث مبارکہ یاد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسا بندوبست کیا ہے؟ چھٹی خوبی رسالت محمدی کی جامعیت، کانگریگیشن، یکجا ہونا، اکٹھا ہونا۔ پہلے انبیاء کی رسالت کسی خاص قوم اور دور کے لیے ہوتی تھی، پہلے جتنے بھی آئے 1,24,000 کم و بیش، اس لیے ان کی تعلیمات کا تعلق اسی قوم اور دور سے ہوتا تھا۔ آئے چلے گئے، اس کے بعد دوسرا آئے گا، وہ اپنی شریعت لے کے آئے گا، وہ اپنی کتاب لے کر آئے گا۔ اس لیے جیسے ہی ایک نبی دنیا سے پردہ فرما گیا، دوسرا اس کی جگہ آیا، وہ اپنی شریعت لے کے آئے گا، پچھلی والی شریعت اس نے کینسل کر دی۔ مگر نبی کریم چونکہ تمام زمانوں کے لیے رسول بن کر آئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام جہانوں کے لیے۔ اس لیے آپ کی تعلیمات میں اس قدر جامعیت ہے کہ قیامت تک کے انسان خواہ کسی بھی قوم یا دور سے تعلق رکھتے ہوں، ان تعلیمات سے راہبری حاصل کر سکتے ہیں۔ مخصوص نہیں کیا جی، جیسے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ اگلی خاصیت ہمہ گیری، سب کو ساتھ لے کر چلنے والا، سب کا ساتھی۔ نبی کریم نے جو تعلیمات پیش فرمائیں ان کی حیثیت محض نظری نہیں رکھی، فکری اصول اس میں نہیں تھے یا فکری مسائل اس میں نہیں تھے، بلکہ خود ان پر عمل کر کے اور انہیں عملی زندگی میں نافذ کر کے دکھایا ہے، یعنی کہ خود بھی اپنے اوپر لاگو کیا، اس پر عمل کیا، اس کے بعد اپنی امت کو بتایا۔ جب آپ کی حیات طیبہ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ عائلی زندگی، نجی، خانگی یا پرائیویٹ لائف، یا سیاسی، بچوں سے برتاؤ ہو یا بڑوں سے معاملہ، امن کا دور ہو یا جنگ کا، عبادت کی رسمیں ہوں یا معاملات کی باتیں، قرابت کے تعلقات یا ہمسائیگی کے تعلقات، زندگی کے ہر پہلو میں سیرت محمدی انسانوں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اور پھر قرآن کی آیت سے اس کو واضح کر کے بتایا، کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی سیرت میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اس کی سیرت کو اپناؤ گے تو آپ کی زندگی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی۔ پھر اس انسان کا ہر عمل شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگلی خوبی جی، خوبی نمبر 8، ختم نبوت۔ ختم نبوت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا اور یکے بعد دیگرے کئی انبیاء کرام، تقریباً کم و بیش 1,24,000، کچھ کے پاس اپنی علیحدہ آسمانی کتابیں اور مستقل شریعتیں، اور کچھ اپنے سے پہلے کی کتابوں اور شریعتوں پر عمل پیرا۔ میں آپ کو بار بار یہی تو بتاتا رہا ہوں کہ کچھ اپنی کتاب بھی ساتھ لے کر آئے اور مکمل شریعت بھی لے کر آئے، لیکن کچھ انبیاء کرام پچھلے والے انبیاء کی شریعتوں کو کنٹینیو کرنے کے لیے آئے۔ آپ پر ایک جامع اور ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل ہوئی، آپ کو کامل شریعت عطا کی گئی، آپ آخری نبی ہیں
آپ پر دین کی تکمیل ہوئی، آپ نے تمام شریعتوں کو، پہلے والی جو تھی ان کو منسوخ کر دیا، آپ کے بعد اب کسی قسم کا کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اب کیوں کو مزید ایکسپلین کیا جا رہا ہے، پیج نمبر 23 پہ دیکھیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور قیامت تک ہر قوم، ہر دور کے انسانوں کے لیے آپ کی رسالت عام ہے، اور سب کے لیے آپ کی تعلیم کافی ہے، مخصوص نہیں ہے جی۔ آپ ہیں یا نہیں ہیں، کتاب موجود ہے آپ کے پاس، اور آپ کی شریعت آپ کے پاس موجود ہے، اور قیامت تک آنے والے سارے مسلمان ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا۔ پیچھے والی آیت آپ کے ساتھ ریلیٹ، الیوم اکملت لکم دینکم، بالکل ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر دین مکمل کر دیا، آپ کی شریعت کامل کر دی، اور آپ کی تعلیمات ہدایت کی مکمل ترین شکل ہیں جی۔ اگر اس میں کچھ کمی بیشی ہوتی تو آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول لازماً آتا، پھر ختم نبوت نہ ہوتی۔ اس لیے آپ کسی دوسرے نبی کی اب ضرورت نہیں ہے، نہیں گنجائش ہے۔ قرآن نے واضح کہہ دیا، کیسے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تم میں سے نہیں ہے کسی مرد کے باپ۔ کون ہے؟ ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ اللہ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں، انبیاء پر مہر ثبت کرنے والے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کردہ قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، اور وہ کتاب 1400 سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود اسی شان سے محفوظ ہے کہ اس کے ایک ایک حرف میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ اس کا ایک ایک حرف اسی طرح اس کتاب میں موجود ہے، کاغذ کے صفحات میں بھی اور حفاظ کے سینوں میں بھی۔ آپ کی تمام تعلیمات اپنی صحیح شکل میں محفوظ ہیں، جو تمام دنیا کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہیں۔ اس لیے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب ہر طالب ہدایت پر لازم ہے، جسے ہدایت کی طلب ہے، ضرورت ہے، اس پر لازم ہے۔ کیا لازم ہے جی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرے۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن، حدیث اور اجماع امت، ان 3 چیزوں سے واضح کر کے ثابت کر دیا جی۔ نمبر 1، قرآن سے بھی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد حدیث سے بھی، پھر اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر تمام امت بھی ان چیزوں پر مکمل اجماع رکھتی ہے، اکٹھی ہے، ان میں انتشار نہیں ہے کہ آپ کے بعد آپ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی، جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، دعویٰ کرتا ہے تو وہ غلط ہے، جھوٹا ہے، مرتد ہے اور واجب القتل ہے۔ آپ کے بعد آپ کوئی کسی نبی کی گنجائش نہیں ہے۔ محمد باپ نہیں ہے تم میں سے کسی مرد کے، لیکن اللہ کے رسول اور مہر ہیں نبیوں پر۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40، صریح قرآنی نص سے ثابت کر کے بتا دیا آپ کو۔ عربی زبان میں ختم کے معنی ہے مہر لگانا، بند کرنا، آخر تک پہنچانا، اور کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا، یہ ختم کے معنی ہے۔ تمام مفسرین اس آیت کریمہ میں خاتم کے معنی نبی کریم کے لیتے ہیں جی۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کرام کرتے تھے، اگر ایک نبی چلا جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی، لیکن میرے بعد آپ کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی۔ کتنی زبردست مثال دی، بڑی شاندار عمارت، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، یعنی کہ جیسے ہی آپ وہ اینٹ اس عمارت میں لگائیں گے جی بالکل وہ عمارت کیا ہو جائے گی؟ مکمل ہو جائے گی۔ تو دین کی عمارت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہو گئی۔ تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع تھا کہ نبی کریم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جن لوگوں نے دعویٰ نبوت کیا، آپ نے ان کا کلا کما کیا، ختم کیا، ان کے ساتھ جہاد کیا۔ اور لاسٹ آف آل رسالت محمدی کی خصوصیت ناموس رسالت، یہ ابھی 1 سال ہوا ہے کہ یہ 9 نمبر جو یہ خوبی استعمال ہوئی ہے
یہ اس میں شامل کی ہے۔ بعض آپ کی کتابیں پرانی ہیں، نئے بچے جو نیو کتاب لیتے ہیں اس میں یہ ٹاپک جو ہے وہ موجود ہے۔ اگر پرانے والوں کے پاس نہیں ہے تو نئے والوں سے وہ کتاب کا پیج لے کر فوٹو اسٹیٹ کروا کر اس میں آپ اس کو لف کر دیں، اس کے ساتھ چپکا دیں، آپ کے لیے یہ آسانی ہوگی۔ تو پہلے تھا جی بلینک اس میں کہ آپ کی درسی کتاب میں رسالت محمدی کی 8 خوبیاں ہیں، 8 خصوصیات ہیں، اب اس میں چینجز ہو گئی ہیں، اب یہ 9 ہو گئی ہیں جی۔ اور نمی کون سی آئی ہے؟ رسالت ناموس رسالت، یعنی کہ رسالت کا دفاع یا عزت یا حوصلہ افزائی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 57 میں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں ان پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا جی کہ آپ کی رسالت پر تن من دھن سب کچھ قربان ہے اور بالکل ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، لیکن ساتھ میں ایک بات آپ اس پر بالکل عمل نہیں کرتے کہ جو کچھ وہ کہہ کر چلے گئے ہیں، جو کچھ وہ ہمارے لیے تقلید کے لیے جو مثالیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں ان کو ہم پس پش ڈال دیتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ وہ کہہ کر گئے ہیں ان پر بھی ہم عمل کریں۔ اب اس آیت کریمہ کے ذریعے ریاست کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ شاتم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سزائے موت دے دے، چاہے یہ گستاخ غیر مسلم ہو یا مدعی اسلام ہو۔ اس لیے مجموعہ تعزیرات پاکستان دفعہ لگائی 295C اضافے سے قرآن و سنت کے احکام اور امت مسلمہ کے ایمانی جذبے کی ترجمانی کی گئی ہے، یعنی کہ اس تعزیرات کے تحت اس کو سزائے موت ہو جائے گی۔ یہ تھی جی رسالت محمدی کی خصوصیات۔ آج کا چیپٹر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ سے استدعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔